اللہ تعالیٰ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو علم لدنی کی دولت عطا فرمائی تھی، اور آپ مشکل مواقع پر بارگاہ خداوندی سے رجوع کیا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ حضرت ابن سریج رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے اس کے متعدد جواب دیے۔ پھر جب انہوں نے املا کروانے کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا، اگر میں یہ بات خود کہتا تو تمہیں لکھوا دیتا، یعنی جو کچھ تمہیں بتایا یہ اللہ نے میرے قلب میں القاء کیا اور میری زبان گویا ہوئی۔ اس علم کا تعلق پڑھنے پڑھانے سے نہیں، بلکہ یہ اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہے، اور وہی اسے میری جانب الہام کیا کرتا ہے، اور پھر میری زبان سے یہ جملے ادا ہو جاتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو بارگاہ خداوندی سے رجوع کرتے۔ حضرت فارس بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب بھی مجھ سے علم کی حقیقت کے متعلق دریافت کیا جاتا ہے اور مجھے اس کے جواب پر قدرت نہیں ہوتی تو میں پوچھنے والے سے توقف کرتا ہوں۔ حضرت فارس بغدادی فرماتے ہیں، ایسے موقع پر حضرت جنید بغدادی اپنے گھر میں داخل ہو جاتے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے، اور پھر باہر آ کر سوال کا جواب دیا کرتے۔ حضرت عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حج کے دنوں میں حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر تھا، اور آپ کے گرد عجمیوں اور مولدین کا ایک گروہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس دوران ایک شخص آیا اور اس نے 500 دینار آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا، انہیں فقراء میں تقسیم فرما دیں۔ آپ نے دریافت کیا، کیا تمہارے پاس اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ اس نے عرض کی، ہاں، کئی دینار ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تو ان کے علاوہ بھی کچھ لینا چاہتا ہے؟ اس نے عرض کی، ہاں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، انہیں واپس لے جا کہ تو فقراء کے مقابلے میں ان کا زیادہ محتاج ہے، یعنی تو حریص ہے، اور آپ نے وہ دینار قبول نہ فرمائے۔ حضرت ابو عمر بن علوان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان نے حضرت جنید بغدادی کی صحبت اختیار کی، اور وہ نوجوان لوگوں کی قلبی کیفیات بیان کیا کرتا تھا۔ اس بات کا ذکر جب آپ سے کیا گیا تو آپ نے اس سے پوچھا، یہ کیسی بات تمہارے بارے میں بیان کی گئی؟ اس نے کہا، آپ دل میں کوئی بات سوچیں۔ آپ نے فرمایا، میں نے سوچ لی۔ وہ نوجوان بولا، آپ نے فلاں بات دل میں سوچی ہے؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں۔ اس نے کہا، دوبارہ کوئی بات سوچیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پھر ایسا ہی کیا۔ اس نے کہا، آپ نے فلاں بات سوچی ہے؟ آپ نے فرمایا، تم غلط کہتے ہو۔ اس نے تیسری مرتبہ کہا، اور آپ نے اسے پھر وہی جواب دیا۔ وہ نوجوان بولا، یہ عجیب بات ہے، آپ سچے آدمی ہیں، اور میں بھی اپنے دل کو خوب جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو نے 3 مرتبہ سچ کہا، مگر چونکہ تیرا امتحان مقصود تھا کہ آیا کہیں میرے انکار کی وجہ سے تیرے دل میں کوئی تبدیلی تو نہیں پیدا ہوتی۔ حضرت جنید بغدادی کے زمانے میں حضرت حسین بن منصور حلاج کا چرچا زبان و زد عام تھا۔ حضرت منصور حلاج پر سکر و جذب کا غلبہ ہوا، اور وہ فناء الفناء کے درجے پر فائز ہوئے تو اناء الحق کا نعرہ لگانے لگے، اور ان کے پاس اس نعرے کی وجہ سے علماء وقت اور کئی لوگ ان کے مخالف ہو گئے۔ خلیفہ وقت کو حضرت حسین بن منصور کے اس قول کی خبر ہوئی تو اس نے علماء وقت کو طلب کیا اور ان سے رائے طلب کی۔ علماء وقت نے قتل کا فتویٰ جاری کیا، اور دوسرے لوگ بھی ان کے فتوے سے متفق تھے۔ اس عرصے کے دوران حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ لوگوں اور علماء وقت کی مخالفت کے باوجود ان تمام باتوں سے بے نیاز حضرت جنید بغدادی کے گھر پہنچے اور دروازے پر دستک دی۔ آپ نے دریافت کیا، کون ہے؟
حضرت حسین بن منصور نے جواباً کہا، انا الحق، یعنی میں اللہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، ایسا نہ کہو، بلکہ کہو هو الحق، یعنی وہ اللہ ہے۔ حضرت حسین بن منصور نے کہا، وہ تو ہر جگہ موجود ہے، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ گم ہے، حالانکہ حسین گم ہے، اور اللہ ہر جگہ موجود اور باقی ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے جب حسین بن منصور کی بات سنی تو فرمایا، ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اپنے خون سے پھانسی کے تختے کو رنگین کرو گے۔ حضرت حسین بن منصور نے کہا، جب وہ وقت آئے گا اس وقت آپ اپنا باطنی لباس اتار کر ظاہری لباس زیب تن فرمائیں گے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب علماء وقت نے اپنا فتویٰ خلیفہ کو سنایا، اور جب خلیفہ نے علماء وقت کا متفقہ فیصلہ سنا تو وہ اس شش و پنج میں مبتلا ہو گیا کہ آیا اسے حسین بن منصور کو پھانسی دینی چاہیے اور ان کے قتل کا فرمان جاری کرنا چاہیے یا نہیں۔ خلیفہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، جب تک حضرت جنید بغدادی اس فتوے کی تائید نہیں کریں گے وہ قتل کا فرمان جاری نہیں کرے گا۔ تمام علماء خلیفہ کی بات سننے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے اس فتوے کی تصدیق چاہی۔ آپ اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور آپ نے صوفیانہ لباس اتارا اور ظاہری علماء کا لباس زیب تن کیا اور اس فتوے پر اپنی مہر ثبت کرتے ہوئے کہا، ہم ظاہر پر فتویٰ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی کو آشوب چشم کا مرض لاحق ہوا۔ آپ نے مرض کی جانب کچھ توجہ نہ کی، مگر جب تکلیف نے شدت اختیار کی اور خدام نے عرض کیا کہ بغداد میں ایک ماہر امراض چشم ہے جو عیسائی ہے، اگر اجازت ہو تو اسے علاج کی غرض سے بلایا جائے۔ آپ نے فرمایا، جیسے تمہاری مرضی ہو۔ خدام اگلے دن اس عیسائی طبیب کو لے آئے اور اس طبیب نے آپ رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں کو دیکھنے کے بعد یہ علاج تجویز کیا کہ آپ اپنی آنکھوں کو پانی سے بچائیں اور ان میں پانی نہ جانے دیں۔ حضرت جنید بغدادی نے اس عیسائی طبیب کی بات سنی تو فرمایا، میں 5 وقت وضو کرنے کا عادی ہوں، ایسے میں اپنی آنکھوں کو پانی سے کیسے بچا سکتا ہوں؟ عیسائی طبیب نے عرض کیا، حضور، اگر آپ کو اپنی آنکھوں کی سلامتی عزیز ہے تو آپ کو انہیں پانی سے بچانا ہوگا۔ آپ نے پوچھا، اگر میں ایسا نہ کر سکوں تو پھر؟ عیسائی طبیب بولا، پھر بینائی جانے کا خطرہ ہے۔ عیسائی طبیب کا تجویز کردہ یہ علاج اس کے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں تھا، اور وہ مایوسی کا اظہار کرتا ہوا وہاں سے واپس لوٹ گیا اور جاتے ہوئے مریدوں اور خدام سے کہنے لگا کہ اگر تم اپنے مرشد کی آنکھوں کو صحیح سلامت دیکھنا چاہتے ہو تو پھر انہیں وضو نہ کرنے دینا۔ عیسائی طبیب کے جانے کے بعد مرید اور خدام حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، حضور، شریعت ہمیں رعایت دیتی ہے اور آپ وضو کی بجائے تیمم کر لیا کریں۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس شرعی رعایت کا بخوبی علم ہے۔ پھر حضرت جنید بغدادی نے وضو فرمایا اور نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد سو گئے۔ پھر تہجد کے وقت اٹھے اور نماز تہجد ادا فرمائی۔ جب آپ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد دن کی روشنی میں مریدوں اور خدام کی جانب متوجہ ہوئے تو انہوں نے یہ حیران کن منظر دیکھا کہ آپ کی آنکھوں کی سرخی جاتی رہی تھی اور آشوب چشم کا مرض رفع ہو چکا تھا اور آپ مکمل صحت یاب ہو چکے تھے۔ اگلے روز وہ عیسائی طبیب ایک مرتبہ پھر حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ آپ کی آنکھوں کا معائنہ کر سکے اور جان سکے کہ آپ کے اس مشورے پر عمل بھی کیا گیا ہے یا نہیں، اور آیا کہ مرض میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے یا پھر مرض نے پھر سے شدت اختیار کر لی ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ کا حال دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس عارضے سے نجات دی ہے۔ عیسائی طبیب بولا، آپ نے ضرور میرے مشورے پر عمل کیا ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔
پھر حضرت جنید بغدادی نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میں نے تمہارے بتائے ہوئے علاج کے الٹ کیا، اور تم اس مالک حقیقی کی شان دیکھو جو پانی تمہارے نزدیک میری آنکھوں کے لیے مضر تھا، وہی پانی میرے لیے اکسیر بن گیا۔ عیسائی طبیب نے حضرت جنید بغدادی کی بات سنی تو حیرانی کا اظہار کیا، اور پھر جب اس نے آپ کی آنکھوں کا معائنہ کیا تو حیران رہ گیا کہ مرض کا نام و نشان تک باقی نہ تھا۔ وہ عیسائی طبیب بے ساختہ پکار اٹھا کہ یہ مخلوق کا علاج نہیں بلکہ خالق کا علاج ہے، اور پھر اس عیسائی طبیب نے آپ رحمت اللہ علیہ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر لیا۔